حضور والا یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو مختلف کام کرتا دیکھیں گے. اب ان کاموں میں اگر میں لسٹ بناؤں تو میرے مشاہدے میں، آپ کے مشاہدے میں ایک لمبی لسٹ آتی ہے کہ ہر ایک کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ڈائری لکھتے ہیں، وہ ڈائری لکھنے سے ان کا سکون جڑا ہوا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ واک کرتے ہیں، واک کرنے سے ان کا سکون جڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کر لیتے ہیں. یہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس کا رزلٹ میں نے بڑا اچھا پایا کہ اگر وہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر دیں، اپنی فیلنگ کو کسی سے شیئر کر دیں تو ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اگر خود کلامی کریں، کچھ لوگوں کو جون سا وہ خود کلامی کی عادت ہوتی ہے، وہ اکیلے بیٹھ کے اگر اپنے آپ سے بات چیت شروع کریں تو وہ اپنے آپ سے بات چیت ان کو سکون دینے لگ پڑتی. اچھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عبادت سے، نماز سے یا قرآن پڑھ کے ان کا کتھارسس ہوتا. اب یہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو کتھارسس ہے اس کے اگر میں کیٹاگریز بناؤں تو 3 سورس ہیں. پہلا سورس جو سا میں نے ڈھونڈا وہ ایکٹیویٹیز ہے، کام ہے. یعنی اگر آپ اپنی نیچر کو، اپنے مزاج کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کچھ لوگ کچھ کام کریں. جیسے میں اپنا کام کرتا ہوں، میں ٹریول کرتا ہوں، میں سیشنز دیتا ہوں، میرا ہر دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور میری ٹریولنگ کے ساتھ مطلب تھرو آؤٹ مجھے کتنے دن کسی جس نے تبلیغی جماعت کی طرح مجھے ٹریولنگ میں رہنا پڑتا ہے، اور مینیجریل کام بھی ہیں، سب چیزیں مینیج کرتے کرتے سارا کام. میں نے دیکھا میرا کام میرا کتھارسس ہے. یہ کام ایک میرے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اگر میں کام چھوڑ دوں نا تو ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. مجھے وہ علی عباس چند دن پہلے میں نے کہا یار آج کا دن مجھے لگ رہا ہے آج کا دن تھا ہی نہیں. کہنا میں کنفرم بتاتا ہوں تو نے کام کچھ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے کہا واقعی کام نہیں کیا. کام نہ کرنا الٹا میرے لیے سیڈنس بن گیا. کیوں؟ عادت پڑ چکی ہے کہ جب تک آپ باکسر باکسنگ نہ کرے، کرکٹ والا کرکٹ نہ کھیلے، سوئمر سوئمنگ نہ کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور کونسلر کسی کو سکون نہ دے بات چیت سے، سمجھانے سے، تو اس کا جو سا کتھارسس نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے لوگ ایکٹیویٹیز سے اپنا کتھارسس کرتے ہیں. دنیا کے دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایکٹیویٹیز کی بجائے کسی چیز سے رابطے میں آ کے، نیچر، جگہ، مسجد، کعبہ، مدینہ، کچھ بھی، وہ جگہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے کتھارسس کو. یہ بھی نارمل اوکے کہ بندہ کہیں جاتا ہے اس جگہ کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے جی، وہ کتھارسس جڑ جاتا ہے. تیسری جو قسم ہے کتھارسس کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کتھارسس عبادت سے، اللہ سے رابطے کے بعد کتھارسس شروع ہوتا ہے. حضور والا کتھارسس کے لیے اپنے مزاج میں تلاش کیجئے وہ کون سا ان تینوں میں سے کام، ایکٹیویٹی، فنامنا، پروسیس ہے جو آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو ایک نشہ دیتا ہے، آپ کو ایک ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کرنے کا احساس دیتا ہے. اگر وہ ایکٹیویٹی ہے تو تھکاوٹ والے کام ضرور کریں. بڑے لوگ آتے ہیں، بچے آگے کہتے ہیں سر جی میرا پیشن ہے گا، لیکن میرا پیشن ہے لیکن میرا کام کچھ ہو رہا ہے. میں کہا گڈ لک، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. تھکاوٹ کام سے لے لو، سکون جو سا وہ شوق سے لے لو، دونوں چیزیں چلاؤ. تھکاوٹ والی چیز سے تھکو، اچھی بات ہے، پسند نہیں ہے، تھکنا پڑتا ہے اس سے، لیکن جس کام کو کرنے سے تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے زندگی میں اس کو بھی نہ چھوڑو، دونوں کو کرتے رہو. گڈ لک یہ ہے کہ آپ کا کام بھی وہی ہے جس سے سکون ملتا ہے. یہ گڈ لک ہے، یہ آپ کی لک ہے کہ وہی پروفیشن ہے آپ کا اور وہی آپ کا کیا ہے، شوق. غالب جسے کہتا تھا کہ ذریعہ معاش، اور اگر شوق یکجا ہو جائے تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا کہ جہاں سے کمانا ہے وہی کام اس کے سکون کا سبب. اگر ہم تلاش کریں ان کاموں کو، ان ایکٹیویٹیز کو، تو پھر ایک کام ضرور کر لیجئے. جس طرح آپ گاہے بگاہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے گزرتے ہیں، میٹابولزم ہمارا ایسا ہے کہ باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے پانی کا، باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کس کا جی، فوڈ کا. اسی طرح آپ ذرا محسوس کیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ کی روح یا آپ کا دماغ یا آپ کی ذات، اگر یہ کہوں تو بہتر ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کتھارسس کا. اس کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، اس کو کوئی بندہ چاہیے، اس کو کوئی ایسی خاموشی والی میڈیٹیشن چاہیے، اس کو کوئی مراقبہ چاہیے، اس کو کوئی ایسا تڑپ والا سجدہ چاہیے، اس کو کوئی ڈوب کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جیسے ہی اس سے کنیکٹ ہو
نارمل ہو کے اپنی روٹین میں واپس آ جائے. میری آبزرویشن یہ ہے, ایک ورسٹائل طبقے کے ساتھ کام کر کر کے کارپوریٹ مارکیٹ اور کہاں فوج کے ایس ایس جی کمانڈو اور کہاں پر جو ان سا وہ رنگ رنگ کے مزاجوں کے ساتھ کام کر کر کے میجورٹی ڈاکٹر صاحب ایسی ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کتھارسس یعنی کتھارسس کی چابی کون سی. وہ سب کچھ کرتا ہے, یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ نہیں کرتا جس سے اس کا سکون جڑا ہوتا ہے. اور یقین کیجئے اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کون سا ایسا کام ہے, وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے, وہ کون سا ایسا عمل ہے, وہ کون سی ایسی کہہ لیجیے تحریک ہے, چیزیں ہیں جن میں جا کے آپ کا سکون شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ فقط اس کام کو تھوڑی سی ہمت کر کے تلاش کر لیں, اور جیسے فوڈ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ ریکوائر فوڈ کھا لیتے ہو, پانی کی ہوتی ہے پانی لے لیتے ہو, اسی طرح اگر آپ کو کتھارسس کی ضرورت ہو تو آپ وہ کام اگر آپ نے تلاش کیا ہوا ہے تو آپ وہ کام کریں گے, نارمل آپ ہو جائیں گے, انرجی لیول آپ ہائی ہو جائے گا, دوبارہ سے زندگی میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو دو کونسلر بیٹھے ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے, اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ یاد رکھیے آپ کا غصہ اگر نکل جائے نا تو بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ کسی پہ نکل جاتا ہے, نکل تو جاتا ہے, یہ نہ نکلے نا تو یہ خود پہ نکلتا ہے, اور جن کا غصہ خود پہ نکلتا ہے نا وہ کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار پھر ضرور ہوتا ہے.